اگر یہ رژیم، یہ حکومت پی ٹی آئی والے سندھ کا کیپٹل کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کالونی بنانا چاہتے ہیں، تو یہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ ان غیر آئینی قبضے کو کسی نہ کسی طریقے سے عدالتی کور دی جائے گی اور یہ ایک بار پھر اس دھرتی پہ ایک حملہ ہو جو کہ ہمارے لیے بالکل قبول نہیں ہوگا. آج تک پاکستان کا ایک صوبہ کو اس کا حق نہیں دیا گیا ہے. جس NFCA پہ ہم چل رہے ہیں، جس کا رونا ہم روتے ہیں کہ اس سے بھی ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے. 200 بلین سے زیادہ جو شے ہے کم دیا گیا ہے، اور ہر صوبہ کے ساتھ یہ ناانصافی بار بار کیا جا رہا ہے. اگر ہم اس NFCA پہ چل رہے ہیں جو 18th امینڈمنٹ سے پہلے دیا گیا، تو پھر 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ نے صوبے کو زیادہ کام دیے ہیں، آپ نے صوبے پہ زیادہ ذمہ داری دیے ہیں، مگر ان کے لیے ایک نیا NFCA جس میں ان کا شیئر میں اضافہ ہو، جس میں ان کو زیادہ وسائل ملے تاکہ وہ اپنا عوام کا زندگی میں بہتری لے آ سکے، ان کا تعلیمی نظام میں، ان کا صحت کا نظام میں، ان کا لوکل باڈیز کا نظام میں، وہ حق دینے کو تیار نہیں. اگر کراچی میں کسی گھر میں پانی یا کسی گھر پہ مشکلات ہوتا ہے تو میرے لیے اتنے ہی کنسرننگ ہے جتنا اگر جوہی میں کوئی گھر گرتا ہے. ہم سب ایک نیشنل ڈیزاسٹر کے تھرو گزرے ہیں. اس نیشنل پہلے جو ایک تو سپیلز تھے، اس کے بعد وفاق کو خیال آیا کہ شاید سندھ کا کیپٹل پہ کوئی نیشنل ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، اور اس لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بھیجا گیا. ہم بہت شکر گزار ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا. دیر آئے درست آئے تو صحیح. لیکن یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جب ہم مشکل میں ہیں، ہمارے عوام مشکل میں ہیں، تو وفاق کا نیت صاف ہونا چاہیے. جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے عوام کے پیسے لوٹے گئے اس نامکمل میٹرو منصوبے کے نام پہ تاکہ پی ٹی آئی اپنا الیکشن کیمپین چلا سکے، عمران اپنا کچن چلا سکے، یہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ حقائق لے آیا جائے. اب دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ کیا سب کے لیے ایک قانون ہے، ایک نیب ہے، ایک سپریم کورٹ ہے، ایک پشاور ہائی کورٹ ہے. وہ آپ سب دیکھیں گے، میں دیکھوں گا اور آپ دیکھیں گے. خدا نہ خواستہ اگر یہ رژیم، یہ حکومت پی ٹی آئی والے سندھ کا کیپٹل کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کالونی بنانا چاہتے ہیں، تو یہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ ان غیر آئینی قبضے کو کسی نہ کسی طریقے سے عدالتی کور دی جائے گی، تو پھر جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا، بہت ہی بڑا حملہ تھا، اور یہ ایک بار پھر اس دھرتی پہ ایک حملہ ہوگا جو کہ ہمارے لیے بالکل قبول نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کوئی غیر آئینی، غیر جمہوری حملہ، قبضہ، کالونی بنانے کا کوشش اس وقت جب پاکستان اتنے مسائل کے سامنے کر رہے ہیں، ہمیں سب مل کے کنسنسس کے ساتھ، سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے جو مشکلات ہے اس ملک کے، مل کے کنسنسس کے ساتھ اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر اس قسم کی غیر آئینی، غیر قانونی سٹیپس کیے جائیں گے تو زیادہ مشکلات پیدا کیے جائیں گے. اور خاص طور کراچی کی اہمیت یہ ہے کہ نہ صرف ہمارا صوبہ مگر پورا ملک کا معیشت کا ایک بہت اہم پہلو ہے. اور جس طریقے سے اگر ہمارا حق کا تحفظ نہیں ہوگا تو پھر نقصان پورا پاکستان کو ہوگا. ہمارے اوپر جو کارکن کی طرف سے، سندھ سے، پنجاب سے، ہر جگہ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 17 پہ صدر زرداری کا ایک کیس ہے اسلام آباد میں، تو اس کے لیے ہم بائی روڈ جائیں. سب پاکستانی ہیں، ہمارا حق ہے. اگر ہم نے روڈ سے جانا ہے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. مسلسل ایک کرٹیسزم رہا ہے اس پورا پروسیس سے کہ سندھ کا کیس پنڈی میں کیوں. اس حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جواب میں اسمبلی میں کہا ہے کہ ہمارا صوبہ کا پانی چوری ہو رہا ہے. آپ نے ان سے پوچھا ہی نہیں، وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں
کہ آپ کا صوبہ کا پانی چوری کیا جا رہا ہے. آپ سب جانتے ہو کہ جہاں تک کووڈ کی بات ہے ہمارا نیت کیا ہے. سب سے زیادہ خطرہ تو کراچی میں ہے, جہاں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے, سب سے زیادہ ڈینسٹی ہے, ملک بھر سے بیرون ملک سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. یہاں سب سے بڑا ڈیزاسٹر زون تھا نا. جنہوں نے قربانی دی, جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے یہ کام کروایا, ان پہ یہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں چھوڑے, یہ الزام ڈاکٹرز پہ لگا رہے ہیں. ابھی میں سن رہا ہوں کچھ فون پہ ہے, کہہ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ لیا گیا ہے, وہ استعمال نہ کرے. اب دیکھ لیں یہ کس قسم کا آزادی ہے, اور کل ہم آزادی منائیں گے. امید کرتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ غیر جانبدار رول ادا کرے گا. میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں موجودہ چیف جسٹس کا, سارے جو ان کے ججز ہیں اس بینچ پہ, اور امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے حق کے تحفظ کریں. سارے پاکستان ان کی طرف دیکھتے ہیں, ہم عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے جمہوری حق پامال ہو جاتے ہیں, حملے ہوتے ہیں, کہ وہاں سے ہمیں تحفظ ملے. چاہے وہ الیکشنز میں جو کمپلینٹس ہے, جو بہت سنگین کمپلینٹس ہیں, جو NFC ایوارڈ کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو لاپتہ افراد ہے, جو میڈیا سینسسو ہے, جو تاریخی جمہوریت کی طرف سے جو تاریخی کمپلینٹس آ رہے ہیں, اپنے ہی ججز کے جو کمپلینٹس آ رہے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز کے جو کمپلینٹس آ رہے ہیں, تو یہ بہت سنگین ایشوز ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں ان کا کریڈیبلٹی پہ, ان پہ کہ وہ ہمیں مدد کریں گے اس میں. وہ جمہوریت کے ساتھ دیں گے, غیر جمہوری فورسز کے ساتھ نہیں دیں گے, آئین کے ساتھ دیں گے, کسی کا کہنے پہ ساتھ نہیں دیں گے. اور جیسے ماضی میں چاہے وہ چیف جسٹس افتخار چودھری ہو یا کوئی اور چیف جسٹس صاحب ہو جو کہ بعد میں سیاسی ججز نکلے, ایسے اب نہیں ہوگا. اب بالکل ایسے نہیں ہوگا. ہم بہت ہی عزت کرتے ہیں موجودہ چیف جسٹس سے اور آنے والا چیف جسٹس سے. افسوس کے ساتھ جو حکومت آئی ہے, ان کا جو اسکرپٹ ہے, ان کا جو پلان ہے, ان کا جو مینیفیسٹو ہے, وہ پہلا دن سے یہ ہے کہ 1 یونٹ ان کو واپس لینا. ان کا یہ سوچ ہے, اس کا پہلا تقریر ہے کہ جب ایوب خان کا دور تھا تو واہ واہ تھا. کوئی نہیں پوچھنا کہ اس کا نتیجہ میں کیا ہوا. آدھا پاکستان آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. ان کو صرف یہ ہے کہ اگر 1 یونٹ ہوتا, 1 سلیبس ہوتا, ہم سب کو ایک بنا سکتے, تو ہم سب جیسے اوپر کٹ پتلی ہے, ہر پاکستانی کٹ پتلی ہوگا. اس طریقے سے ملک نہیں چلتے. ہم سب مل کے جمہوریت کے تھرو, جمہوری نظام کے تھرو چلاتے ہیں.